بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 14 سے پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہودیوں سے اللہ رب العالمین نے جو معاہدے کیے تھے، پھر انہوں نے وہ معاہدے توڑ دیے تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دنیا میں ان پر لعنت کی اور کیا کیا ان کو سزائیں دیں۔ اور چونکہ یہودی بھی اہل کتاب ہیں اور عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، آج کے سبق میں اور اس سے اگلا جو سبق ہے وہ اہل کتاب کے متعلق جو عیسائی تھے انہوں نے بھی اللہ سے وعدے کیے تھے، وہ بھی بھول گئے، ان کے متعلق وہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے قالو جنہوں نے کہا اِنَّا، بے شک ہم نصارہ، ہم نصارہ ہیں، اخذنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لیا میثاقہم، ان سے پختہ وعدہ، فنسو، پس وہ بھول گئے، حظاً ایک حصہ، مما ذکروا بھی، جو ان کو نصیحت کیا جاتا تھا۔ انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ ان کو اللہ رب العالمین نے جو نصیحتیں کی تھیں، احکامات دیے تھے، وہ انہوں نے بھلا دیے۔ فَأَغْرَيْنَا، تو ان کے اس جرم کی وجہ سے کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ وہ بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، اغرینا، ڈال دیا ہم نے، بینہم، ان کے درمیان، العداوت، دشمنی، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں دشمنی ڈال دی، ایک دوسرے کے ساتھ وہ دست و گریباں ہو گئے اور لڑنے لگ گئے، والبغضاء، اور بغض اور عداوتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان میں ڈال دیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، وسوف، اور ان قریب، ینبئہم اللہ، خبر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، بما کانوا یصنعون، جو وہ کرتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ لیں، کیونکہ تاکید تو مسلمانوں کو کی جا رہی ہے نا، اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن دیا، آج قرآن کتنے لوگوں کو یاد ہے، اور قرآن کے جو احکامات ہیں وہ کتنے لوگوں کو یاد ہیں۔ اور افسوس پر افسوس، ایک دن میں دیکھ رہا تھا میڈیا پر، ہمارے ملک کے وزیر تعلیم اور وہ لوگ جنہوں نے بچوں کی تعلیم اور ان کے مستقبل کے متعلق سوچنا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر بچوں کو ہم نے حدیثیں پڑھانی شروع کر دیں یا جو ہے قرآن کی تعلیم ہم نے دی، عربی میں ہم ان کو دعائیں یاد کرائیں تو بچے اور کیا پڑھیں گے۔ ہم ان کو عربی میں کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھائیں، کھانے کے بعد والی دعا سکھائیں، یہ ساری چیزیں تو بچے پھر یہی پڑھتے رہیں گے۔ ہم کون سا سعودی عرب میں پیدا ہوئے ہیں، ہم اردو میں پڑھیں گے، عربی میں تو ہم نہیں پڑھ سکتے۔ حالانکہ انگریزی اتنا شوق سے سیکھی اور سکھائی جاتی ہے اور اتنا سیکھ لی کہ ہم دوسروں کو سکھا سکتے ہیں، لیکن قرآن اتنا بھی نہیں آتا کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ آ جائے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ آ جائے، اور بعض کو تو دیکھ کے بھی نہیں آتا۔ کئی ایسے ایوان بالا میں پہنچے ہوئے لوگ جن کو ٹھیک طریقے سے قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا۔ تو اسی وجہ سے جب بھلا دیا ہم نے قرآن کو، قرآن کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ نے ہم میں بھی اغرینا بینہم العداوہ، آج بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ ہر جگہ جہاں دیکھ لیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی دست و گریبان ہیں، مسلمان ہی مسلمان کو مار رہا ہے، اور ایک دوسرے پر فتوے بازیاں ہیں، اور بغض ہے، دلوں میں نفرتیں ہیں، حتیٰ کہ مسجد میں، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے، ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے دل ملے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو بھلا دیا، اللہ کی بیان کردہ نصیحتوں کو ہم نے بھلا دیا۔ آج اس وجہ سے ہمارے دلوں میں نفرتیں ہیں، بغض اور عداوتیں ہیں۔ تو اگر دلوں میں نرمی چاہیے اور آپس میں ہم اگر چاہتے ہیں کہ مل جائیں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ جب ہم اللہ کے اس ذکر کو، اس قرآن کو پڑھیں گے اور یاد رکھیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے آپس کے اختلافات بھی ختم کر دیں گے، ہمارے دل بھی جڑ جائیں گے اور ہمارے دلوں میں بغض اور عداوتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آگے دیکھیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اب یہاں دونوں سے خطاب ہے، یہودی اور عیسائی دونوں جن کو اللہ رب العالمین نے کتاب دی۔ اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کیونکہ اس وقت جب قرآن کریم نازل ہوا دونوں موجود تھے، عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی تھے۔ قد جاءکم، تحقیق آ گئے تمہارے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، اب ہمارے آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، یبین لکم، وہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، کثیراً، بہت زیادہ باتیں، مما، اس میں سے، کنتم، جو تھے تم، تخفون، چھپاتے، جو تم اللہ کی کتاب سے چھپا دیا کرتے تھے باتیں، ان پر عمل نہیں کرتے تھے، یا جو کمزور لوگ ہوتے ان پر وہ احکامات تم نافذ کرتے تھے، اپنے بڑوں پر نافذ نہیں کرتے تھے یا تحریف کر دیتے تھے۔ اب ہمارے آخری رسول آ کر وہ ساری چیزیں تمہیں بتاتے ہیں، من الکتاب، کتاب میں سے،
وَيَعْفُ عَنْ کثیر، اور وہ درگزر کرتے ہیں عن کثیر تمہارے بہت زیادہ کاموں سے، تمہارے کئی قصور تو ایسے ہیں جن سے وہ درگزر کر جاتے ہیں۔ قد جاءکم، تحقیق آ گئے تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، نور، و کتاب مبین، اور روشن کتاب، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے پاس نور بھی آ چکا ہے اور روشن کتاب بھی آ چکی ہے۔ اور اس نور اور روشن واضح کر دینے والی کتاب جو ہے، یہ اس دونوں سے مراد ان کے درمیان جو یہ واو ہے نا، یہ واو مغایرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عطف جو ہے تفسیری ہے، کہ جو نور ہے نا وہ کیا نور ہے، یعنی کتاب مبین، وہ روشن نور۔ اور اس کی واضح دلیل جو ہے نا، یہ قرآن کریم کی اگلی آیت ہے۔ یہاں دیکھیں نا، کئی لوگ یہاں سے کہتے ہیں اس نور سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، جبکہ آگے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اللہ بہ، اس کے ساتھ، یہی کی جو ضمیر ہے نا یہ واحد کی ہے۔ اگر پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ قرآن اور ہے اور نور اور ہے، تو یہاں یہدی بہ ما آتا، تثنیہ کی ضمیر آتی، یہدی بہ یہ واحد کی ضمیر بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اسی نور اور کتاب کے ساتھ۔ وہ نور جو واضح کتاب ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں۔ اگر نور اور ہوتا اور کتاب اور ہوتی، نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، یا جو ہے کتاب اور ہوتی، تو یہاں بہما آتا۔ تو اس لیے نور سے مراد یہی کتاب ہے کہ اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ نور کیا ہے؟ اس کتاب، روشن کتاب جو ہے اس میں نور ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں۔ عبد کے لیے جتنے بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں اللہ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسے ہی جو ہے مختلف فی مسئلہ ہم میں آ گیا، کئی لوگ ایسے بحث میں لگے رہتے ہیں، اس پر مناظرے اور مجادلے بھی ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا آپ بشر ہیں۔ تو جب ہم کلمہ ہی ہمارا یہی ہے، اشہد ان محمدًا عبدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ آپ اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہاں اس میں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین، اور اسی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ نوریوں سے بھی آپ کا مقام اللہ رب العالمین نے بڑھا دیا۔ اور آگے دیکھیں، یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ، من، اس بندے کی، اتبع رضوانہ، جو چاہتا ہے اللہ کی رضا کو، جو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کتاب کے ساتھ راہ دکھاتے ہیں، سبل السلام، سلامتی کی راہ، دنیا میں بھی سلامتی، امن اور سکون، اور آخرت میں بھی جنت، ویخرجہم، اور وہ نکالتا ہے ان کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم کے ساتھ، وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ ہدایت دیتا ہے ان کو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔